نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. یہ سورۃ القصص کا تیسرا رکوع ہے. گزشتہ رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ جب ان سے مصر میں ایک شخص کا قتل ہوا بغیر ارادے اور یہ شخص جس کا قتل ہوا کہ فرعون کے دربار میں خاص آدمی فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی مظلوموں کی حمایت اور مدد کی وجہ سے پہلے ہی ان سے فرعون اور اس کی کابینہ خفا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ سوچتے اور مشورہ کرتے رہتے. اب جب یہ واقعہ پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہونے لگی, انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک رجل مومن کے ذریعے سے جب اطلاع ملی کہ فرعون اور اس کی کابینہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے, آپ کے لیے اسی میں بہتری ہے کہ آپ مصر کی ملک کو چھوڑ اور یہاں سے نکل جائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سرزمین مصر کو چھوڑ کر قریب میں جو اس وقت ملک تھا مدین کا, مدین مصر سے تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا. 8 دن مسلسل ایک مسافر سفر کرے تو اس پر مدین آتا ہے. اور مدین کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو معلومات ہوتی پہلے ہی سے, کیونکہ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ایک شخص ہے جن کے نام پر یہ شہر آباد مدین. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابراہیمی ہے, ان کی نسل سے, یعنی ان کے علم میں تھا کہ یہ شہر جو ہے ایک تو ہمارا آبائی سلسلہ جو نسب ہے اس کے رہنے والے ان کا سلسلہ نسب بھی ان سے ملتا ہے, اور دوسرا وہ فرعون کی حکمرانی سے باہر. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا قرآن مجید میں یہاں مدین کی طرف جانے اور وہاں پہنچ کر جو واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ کیا ہے. اس رکوع اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف انہوں نے رخ کیا اور ساتھ ہی اللہ سے دعا گو ہوئے قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل,
مدین دیکھا ہوا نہیں ہے، ظاہر ہے ایک مسافر جس سے صرف لوگوں سے سنی سنائی معلومات ہیں، وہ کسی شہر کی طرف روانہ ہو، اکیلا ہو، تو دل میں خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب پہنچوں گا، کیسے پہنچوں گا، منزل پر پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یقین ہے مجھے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا درست اور سیدھے راستے کی، اور میں منزل پر پہنچوں گا۔ اللہ سے دعا کی۔ اب یہ کئی دن کی مسافت طے کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام مدین کے باہر جب پہنچے تو وہاں ایک کنواں ہے جہاں لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پہنچے جب لوگ مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں اس کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر وارد ہوئے، یعنی اس جگہ پر پہنچے جہاں پانی تھا، کنواں تھا، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں سے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ دو خواتین جو اپنے مویشیوں کو روکے کھڑی، اور وہ پانی نہیں پلا رہی۔ مویشی پانی کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہ خواتین انہیں روکتی ہیں۔ انہیں حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ کیوں نہیں پانی پلا رہی۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر ان خواتین سے خود پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، قال ما خطبکما، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تم ان جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ قال ما خطبکما، ان خواتین نے جواب دیا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو واپس لے کر نہ لوٹیں۔ چرواہے ظاہر مرد ہیں، ہم ان کے درمیان میں ایک تو گھس نہیں سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمت اور جرت نہیں ہے کہ ہم پانی اس کنویں سے نکال سکیں، کیونکہ اس کا جو ڈول تھا بہت وزنی تھا، کئی لوگ مل کر اس کو نکالا کرتے ہیں۔ اب چرواہے جب پانی پلا کر اپنے جانوروں کو نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو جو پانی پیچھے اس تالاب میں بچ جاتا ہے جس میں وہ پانی ڈالتے تھے جانوروں کو پلانے کے لیے، تو اس میں بچا کھچا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنے مویشیوں کو پلاتی ہیں۔ تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب چرواہے چلے جائیں اور پھر ہم اپنی جانوروں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر حیرت ہوئی اور پریشان ہو گئے۔ عجیب بات ہے، خواتین کی تو زیادہ فکر کرنی چاہیے، اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے جانوروں کو پانی پلا دینا چاہیے، اور اس طریقے سے ان کو پہلے اپنے گھر رخصت کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ کتنے مفاد پرست ہیں، کمزوروں کی کوئی دیکھ بھال اور خیال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک اولو العزم انسان تھے، اور پیچھے بھی واقعہ گزرا ہے کہ کس طرح وہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اونچے درجے کے لوگوں کا حال اور مقام ہوتا ہے کہ جہاں بھی انہیں کوئی مظلوم ملتا ہے، چاہے ان سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے تعلق دار ہیں تو تب تو ان کی حمایت اور مدد کرنی ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے بس ایک طرف ہو جانا ہے، نہیں، مظلوم کہیں بھی اس کی حمایت ایک اعلیٰ اخلاق والی انسان پر لازم ہے۔ جہاں بھی کسی کمزور کو دیکھے اور اس کو کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہو تو وہاں انتظار نہ کرے، یہ نہ دیکھے مظلوم کوئی بھی ہو، اس میں اس کی بھی قید نہیں ہے کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہو، اس سے تمہاری جان پہچان ہو، مظلوم ہے ایسے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم،
مظلوم کی دعا اور بددعا سے بچو، ڈرو۔ فإن ليس بينه وبين الله حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی دعا کو براہ راست قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی مدد کرے، جس پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، جس کا حق دبایا جا رہا ہے، اپنی آواز سے، اپنی کسی بھی عمل سے تم مدد کر سکتے ہو، اس کی مدد کرو۔ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی ساری زندگی کی جدوجہد اسی کے ارد گرد نظر آتی ہے۔ مظلوموں کی حمایت اور مدد کرتے ہوئے انہوں نے تکلیفیں جھیلی ہیں، مشقتیں اٹھائی۔ آج عجیب حال ہمارے پاکستانیوں کا ہوتا جا رہا ہے کہ دیکھ رہے ہوں کہ سامنے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن بس اپنی جان کے بچاؤ کی خاطر یا اتنی خود غرضی اور مفاد پرستی غالب آ گئی ہے کہ ہمیں کیا لینا دینا، آگے نہیں بڑھیں، اس کی مدد نہیں کریں۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی جان خطرے میں بھی ڈال کر مظلوم کی داد رسی کرتا ہے۔ مسلمان آئے اس لیے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرے۔ لنخرج الناس من عبادت الناس الى عبادت الرب بجور الادیان الى عدل الاسلام۔ دنیا میں مسلمان اس لیے آئے ہیں کہ وہ دنیا کے جو مظالم ہیں ان کو ختم کر کے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو عدل و انصاف کی تعلیمات ہیں، اس کی طرف انسانیت کو جائے۔ خلاصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، اور کنویں سے پانی خود اکیلے نکالنا شروع کر دیا۔ وہ ڈول جو کئی مرد مل کر نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسے جری بہادر دلیر پیغمبر میں ویسی طاقت عام آدمیوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اکیلی اس ڈول کو نکالا اور پانی بھرا، ادھر ان خواتین کو کہا کہ لاؤ اپنے جانور ان کو پلاؤ، اور ان کو پانی پلایا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ وہ خواتین کہتی ہیں کہ جب تک چروائے واپس نہ چلے جائیں ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارا کوئی مرد اس کام کے لیے ہے نہیں جو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے۔ ہمارے باپ بھی ہیں، اور ان کا حال یہ کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ انتہائی بوڑھے ہیں، شیخ بوڑھے ہیں، کبیر بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود چل کر یہاں آ سکیں اور جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ یہ شیخ کبیر کون ہے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ شیخ کبیر حضرت شعیب علیہ السلام جو اس قوم کی طرف اللہ کے نبی بن کر بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہ اپنے کے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کی بینائی بھی جا چکی ہے۔ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے والد انتہائی بوڑھے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی ملازم بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کام میں ان کی مدد کرے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فسقا لہما، ان بچیوں کے لیے پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ فسقا لہما، اور پانی پلانے کے بعد بچیاں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام ثم تولی الی الظل، قریب میں سایہ دار درخت تھا، اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کیونکہ ابھی یہاں تو کسی سے جان پہچان نہیں ہے۔ تو وہاں سے ہٹے اور درخت کے ساتھ سائے میں بیٹھے، اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے پروردگار بے شک جو بھی میری طرف آپ خیر اور بلائی نازل کریں گے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ اب میرے ساتھ جو بھی خیر کا معاملہ ہوگا، تیری طرف مہربانی ہوگی، مجھے اس وقت اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ لما انزلت، مسافر دیار غیر میں پہنچا ہوا، کوئی جان پہچان نہیں ہے، ظاہر ہے کئی دن کی تھکاوٹ ہے، اور جو زاجرہ ہوگا وہ بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، کھانے پینے کا کوئی بھی سامان اب ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص طور پر مسافروں دعا کو لازمی سنتا ہے، اور جب وہ
قسم کرسی اور محتاجی کی حالت میں ہوں اور اللہ کی طرف پورے یکسوئی اور خلوص دل سے جب متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں ان 2 بچیوں میں سے جن کے جانوروں کو پانی پلایا، ایک بچی بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ قرآن نے یہاں لفظ ذکر کیا علی استحیاء، یعنی خاتون کا جو عام ترین وصف ہے شرم و حیا، وہ اس کے اوپر غالب تھا، اس کی چال ڈھال سے ظاہر ہوتا ہے، اپنے آپ کو لپیٹا ہو، شرم و حیا کے ساتھ نگاہیں نیچے ہیں، اور وہ چلتی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ خواتین کو ہونا ہی ایسا چاہیے، انہیں اگر ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو اپنے شرم و حیا کے دوپٹے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اپنے شرم و حیا کے دامن کو نظر انداز نہ کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواتین ضرورت کے لیے کام کاج کے طور پر باہر جا سکتی ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کام کاج کرنے والا نہیں ہے تو وہ جا سکتی ہیں باہر، لیکن یہ کہ شرم و حیا یہ اہم ترین وصف ہے عورت کا، جس کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بچی وہ چلتی ہوئی آئی اور آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے اس کا اجر اور معاوضہ آپ کو بدلہ دیں، آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے انتظار میں تھے کہ اللہ کوئی مہربانی فرمائے اور کوئی میزبان مل جائے، کسی کے یہاں ٹھہرنے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے ان کے ساتھ، اور روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو، اور تم نے مجھے پیچھے سے آواز سے یا اشارے سے راستہ بتانا ہے کہ ادھر کو جانا ہے ادھر کو جانا ہے۔ مرد کے لیے ہے بھی یہی کہ وہ آگے چلے، آگے بیٹھے، عورتیں پچھلی صف میں ہونی چاہیے۔ نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں آتی اور پچھلی صف میں ان کو کھڑا ہونے کا حکم دیا جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہے کہ عورتیں ہر موقع پر پیچھے ہونی چاہیے تاکہ مردوں کی ایک تو نظر ان پر بار بار نہ پڑے اور توجہ ان کی طرف نہ رہے، جو اصل کام ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اصل کام کو چھوڑ کر آپ ان کاموں کی طرف رہیں گے، ایک تو دل میں بے غیرتی پیدا ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے آگے چلے، اور اس طریقے سے گھر پہنچ کے تھوڑی دیر کے بعد شعیب علیہ السلام کے پاس، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب پہنچے ان کے پاس اس شیخ کبیر کے پاس، وقص علیہ القصص، اور ان کے سامنے سارے حالات احوال بیان کر دیے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا حالات ان پر بیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے قصص یعنی واقعات و احوال جو ان پر بیتے، ان کی قوم پر بیتے، اس کو بیان کر دیا۔ یہ شیخ کبیر اگر شعیب علیہ السلام ہیں تو یہ بھی یقیناً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام عالی نسب ہیں، ابراہیمی ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب یہاں فرعون اور اس کے ظلم و استبداد کے اثرات نہیں ہیں، یہ اس کی عمل برداری سے اس کی سلطنت سے باہر رہ گئی شہر۔ اور لا تخف، آپ ڈریے نہیں، اب خوف زدہ نہ ہوئیے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ نے چھٹکارا پا لیا، نجات پا لی۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے لیڈرشپ پر کہ جب اسے اپنے ملک میں رہنا ممکن نہ رہے، مشکل کر دیا جائے، تو اسے اپنے شہر یا اپنے ملک کو
چھوڑ کر کسی ایسی جگہ میں منتقل ہو جانا جہاں رہ کر وہ اپنی اس تحریک کو یا اپنے اگلے پروگرام کو منظم کر سکے اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے اگلے درجے کی پلاننگ کر سکے تو اسے وہاں منتقل ہو جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں مصر سے نکلے ہیں، یہاں رہتے تو ظاہر ہے جان بچانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگلے درجے کا اصل جو مقصد جان دینا کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ یاد ہے بعض ہمارے جذباتی جو مسلمان اور پاکستانی مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جان دے دینی چاہیے، حق کی خاطر جان دے دینی چاہیے۔ بھائی حق کی خاطر جان دینی پڑے مجبوری کے تحت تو پھر دے دینی چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ حق کے غلبے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ صرف جان دینا مطلب نہیں، اصل حق کو غالب کرنا ہے، حق کی اشاعت، حق کو پھیلانا۔ آپ نے حتی الوسع اس کی حکمت عملی اپنانی ہے کہ جس سے حق جو ہے وہ غالب آئے۔ اس کے لیے آپ کو جان بچائیں گے تو تبھی آپ بچ سکیں گے اور اگلا کام کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اب پریشان نہ ہوں، ظالم قوم سے آپ نے چھٹکارا پا لیا۔ ظاہر ہے اس کے دوران کھانا پینا ہوا ہوگا، بات چیت چلتی رہی ہوگی یا آرام بھی ہوا ہوگا۔ اسی وقت یا بعد میں قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان بچیوں میں سے ایک بچی کہنے لگی، یہ غالباً وہی بچی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے اس نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک بچی کہنے لگی، یا ابت استاجروا، اے میرے ابا جی آپ اس کو مزدوری کے طور پر رکھ لیں اپنے پاس، استاجروا اجرت پر، مزدوری کے طور پر اس کو رکھ لیں، مسافر ہے، اس کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہم بکریاں روزانہ لے جاتی ہیں، چرانے لے جاتی ہیں، پانی پلانے لے جاتی ہیں، مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو آپ مزدوری پر رکھیں گے تو ان مزدوروں میں سے بہتر مزدور کون ہونا چاہیے، جس میں یہ دو صفتیں پائی ہیں، القوی الامین۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو، باہمت ہو، کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ ایک آدمی اس کو کسی کام کے لیے مزدوری پر لائیں، ہے بیچارہ کمزور سا، وہ کام کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہے، آپ تو اس سے وہ کام کروانا چاہیں گے اور اس کے اندر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ آپ زبردستی کروائیں گے تو اس پر زیادتی کریں گے۔ تو مزدور میں پہلی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو کام اس کے ذمے لگایا جائے اس کو کرنے کی طاقت و قوت اس میں ہو، جوان باہمت مزدور ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت یہ کہ الامین، امانت دار بھی ہو، جو کام ذمہ لگایا جائے وہ پوری دیانت داری سے سر انجام ہو۔ یعنی طاقتور تو ہے لیکن یہ ہے کہ آتا ہے اور کام بس چرخاتا ہے، ادھر بیٹھ ادھر گھوم ادھر دیکھ، وقت پورا کرنے کی فکر کرتا ہے نہیں، بلکہ امانت دار یا جو بھی کام اس کے سپرد کیا جائے پوری دیانت داری سے اس کو سر انجام دے، اس کو پورا کرے۔ آپ نے کوئی چاہے بلڈنگ بنوانی ہے، چاہے آپ نے کوئی سامان کہیں پہنچانا ہے، کسی قسم کی بھی مزدوری کروانی ہے تو یہ دو صفت اس میں ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ بچیاں بھی بڑی ذہین، سمجھدار، تعلیم یافتہ تھی، انہیں یہاں تک بھی پتہ تھا کہ مزدور کی کیا صفات ہونی چاہیے، مزدور کس قسم کا ہونا چاہیے۔ تو کہا ابا جی آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیجیے، کیونکہ بہترین وہ شخص جس کو آپ مزدوری پر رکھیں گے وہ القوی الامین ہوگا، اور اس شخص میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں۔ طاقت کو تو دیکھ لیا تھا، پانی جب نکالا کہ جس ڈول کو کئی لوگ مل کر نکالتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکال لیا، اور امانت داری کو دیکھ لیا کہ وہاں سے گھر آتے تک کس قدر موسیٰ علیہ السلام میں امانت داری ہے، بددیانتی نہیں ہے کہ وہ آنکھیں چرا چرا کے لڑکی کو دیکھتے رہیں، گھورتے رہیں، نہیں بلکہ وہ اپنے شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی شیخ کبیر کے پاس آئے ہیں۔ یہ پوری امانت داری کا، شرم و حیا کا، دیانت داری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اس کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے
موسیٰ علیہ السلام سے اس حوالے سے بات کی اور فرمایا قال انی اريد ان انکح احدی ابنتی ہاتین، کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک سے نکاح کروں، شادی کروں، ہمارے پاس ہی ہو، لیکن ظاہر ہے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اپنے پاس روکنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم ہمارے داماد بن جاؤ، گھر داماد بن جاؤ، پھر یہیں رہو گے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، تمہارے لیے بھی یہاں رہنا مشکل نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اس نکاح کی شرط ہے، جب کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مہر طے کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ عوض طے کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کو اگر تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ معاوضہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مہر ہونا چاہیے، اور یہ مہر لازمی اور ضروری چیز ہے۔ ہمارے یہاں اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے مہر کے طے کرنے میں، باقی اخراجات میں تو بھرپور جو ہے خوب خرچے کیے جاتے ہیں شادی کے موقع پر، جی وہ اتنیاں باجے وغیرہ بھی خوب، ان پر بھی خرچ کیا جاتا ہے اور پروٹوکول پر بھی خوب خرچ کیا جاتا ہے، کھانا اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو وہ بھی بڑی کئی ڈشیں تیار کروا لے گا، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے نا اولاً تو مہر کہتے ہیں جی اسلامی اور شرعی مہر طے کریں۔ شرعی مہر کیا ہے جی؟ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، جو اس وقت کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے جی 2.5 روپے یا 3 روپے یا کچھ 200 400 500 روپے اتنا ہو۔ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ مہر فاطمی بھی اس دور کے اعتبار سے آج لاکھوں کو پہنچتا ہے، اور مہر شریعت کا حکم یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے عورت کا ایک عمدہ عروسی لباس جوتے سمیت خریدا جا سکتا ہے، اور آج کل عروسی لباس وہ باہر کا عورت اور اس کے خاندان کی نوعیت کے اعتبار سے ہے، اگر مالدار ہیں تو وہ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں، لباس آج کل لاکھوں کے بھی ہیں، خاص طور پر شادی کا جو دلہا اور جوڑا خریدا جاتا ہے لہنگا وغیرہ وہ تو لاکھوں تک پہنچتے ہیں، تو مہر ہونا چاہیے، جتنا بھی مہر عورت کی طاقت وسعت اس کی حالت ہے اس کے مطابق مہر طے کیا جانا چاہیے، یا کم از کم اتنا ہو کہ اس سے ایک لباس خریدا جا سکے، اور یہ ضروری ہے، اس میں ادھار بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اگر کی اجازت علماء نے دی ہے مجبوری کے تحت کہ اگر کسی کے پاس اس وقت دینے کے لیے نہیں ہے تو بعد میں ادا کرنا، لیکن وہ دینا ہے، ادھار اور قرض ہے اس کے ذمہ۔ کئی لوگ تو معجل لکھا لیتے ہیں، ادھار لکھا لیتے ہیں اور پانچ سے ساری زندگی دیتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں بس ابھی بھی ہماری ہوگی تو یہ پیسہ بھی ہماری ہوگی، مال بھی ہماری ہوگی۔ ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہے، مرد کی ملکیت الگ ہے، عورت کی ملکیت الگ ہے۔ ہاں اخلاقی طور پر ایک دوسرے کو اجازت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی جو چیزیں ہیں ضرورت کی وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ملکیت اپنی مالک الگ الگ ہے۔ اور مہر میں کیا کوئی محنت، کوئی عمل، کوئی اور چیز بھی متعین کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن فقہائے احناف کے نزدیک محنت کو بھی یا اجر اور مزدوری کو بھی مہر کے طور پر طے کیا جا سکتا ہے، اور اس کی دلیل یہیں سے دی ہے۔ یہ بھی اصول ہے کہ سابقہ شرائع کے جو قوانین قرآن میں بیان ہوئے ہیں بشرطے کہ ان کی نفی اور انکار نہ وارد ہوا ہو تو وہ حکم برقرار رہتا ہے۔ اب یہاں ایک سابقہ شریعت کا حکم ذکر کیا گیا ہے اور اس کا انکار کہیں نہیں ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہر مقرر کیا جا سکتا ہے مزدوری کی صورت میں۔ مثلاً کوئی عورت وہ نکاح کرتی ہے اور وہ یہ شرط لگاتی ہے کہ جناب یہ جو میرے شوہر صاحب ہیں یہ مجھے قرآن مجید پڑھا دیں، اگر اس کو شرط قرار دیتی ہے تو وہ بھی مہر بن جائے گا، یا کوئی اور شرط قرار دیتی ہے کہ یہ مجھے روزانہ قرآن مجید کا 1 سے 12 سنایا کریں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی شرط لگا دیں کہ مجھے اور مہر وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے یہ مال چاہیے، یا میرا یہ روزانہ کام میرا کاروبار ہے کہ اس میں اس کی نگرانی کیا کریں، اس کو سنبھالیں گے، اس کے حساب و کتاب مجھے دیں گے،
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور مہر کے طور پر یہ کہا کہ تم علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تم میری مزدوری کرو گے 8 سال، 8 سال تم نے مزدوری کرنی ہے۔ ہاں ستجد فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر 10 سال پورے کر دو یہ تمہاری مرضی ہے، ویسے 8 سال آپ کے میرے درمیان میں جو نا طے ہو فمن عندك۔ اور دیکھو وما اريد ان اشق علیک، میں تم پر کسی قسم کی مشقت ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تکلیف میں مبتلا تمہیں نہیں کرنا چاہتا، بس اس میں تمہارے لیے بھی سہولت ہے، میرے بھی ایک ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اور تم مجھے پاؤ گے یقیناً اگر اللہ نے چاہا صالحین میں سے۔ انشاءاللہ بھی ساتھ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک انسان پاؤ گے، میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ مالک جو مزدور کے ساتھ زیادتی اور روب اور ہر وقت جو ہے اس کے اوپر سوار رہنا ہے، ایسا مجھے نہیں پاؤ گے، بلکہ میں تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں صالحین میں سے ہوں گا، اچھا برتاؤ تیرے ساتھ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا؟ بیٹی بھی مل گئی، مزدوری بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی ہے۔ ظاہر ہے 2 ہی چیزیں بندے کو چاہیے ہوتی ہیں کہ شادی ہو جائے اور اسی طرح نوکری بھی لگ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو 10 سال کی نوکری مل رہی ہے، ظاہر ہے اس نوکری کے دوران کھانا پینا دیگر اخراجات وہ انہی کے ذمے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے اور آپ کے درمیان میں معاملہ طے ہو، ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ ایم الاجلین، ہاں یہ 2 مدتوں کا آپ نے ذکر کیا، 8 سال اور 10 سال، تو ان میں سے ایک مدت تو مجھ پر لازم ہے، یعنی 8 سال پر تو معاملہ طے ہو گیا، باقی 10 سال میری مرضی پر ہے، ان میں سے جون سی بھی مدت میں قضیت پوری کر لوں فلا عدوان علی، آپ کی طرف سے میرے اوپر کوئی زیادتی اور جبر نہیں ہوگا کہ نہیں لازمی طور پر 10 سال ہی پورے کروں، میں 8 سال پوری کر دوں، بس میری مرضی ہوگی، وہ جو شرط ہوگی میں اس کو پورا کر دوں گا، فلا عدوان علی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی پورے کیے، 8 سال کو معاملہ طے ہوا تھا، 2 سال کا مزید ذکر کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 2 سال بھی پورے کیے۔ اس طریقے سے قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو ہم کہہ رہی ہیں، جو آپ کا اور میرا معاملہ طے ہو رہا ہے، اس پر وکیل، اس پر گواہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کو ہم وکیل اور گواہ بنا کر یہ معاملہ طے کر رہی ہیں کہ نہ آپ پھریں گے نہ میں پھروں گا۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی یہاں، اور موسیٰ علیہ السلام یہاں شعیب علیہ السلام کے ہاں بطور ملازم کے 10 سال پورے کرتے ہیں، اور 10 سال پورے ہونے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا، اس کا واقعہ اگلی رکوع میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔